یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جو روزے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں اے ایمان والو، یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لیکن اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کی زندگی سے رمضان کا مہینہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے، اگر رمضان آپ کی زبان، آپ کے رویے، آپ کے موبائل کے استعمال اور قرآن سے تعلق کو نہیں بدل پاتا، اگر یہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، کنٹرولنگ ڈیزائرز اوور اللہ، اپنی خواہشات کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ترجیح دینا، یہ بھی ہمارے اندر سے اگر ایمان ختم ہو جائے تو ہم بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صرف صبح کے وقت روزہ رکھ لینا ہی اس مہینے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ جو راتیں ہیں انسان کی، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اے اللہ تو مجھے اس رمضان میں بخش دیں، اے اللہ تو میرے گناہ معاف کر دیں، تو مجھے نیک بندہ بنا لیں، تو مجھے بندے کا پتر بنا دیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ رمضان کے بارے میں ہے کہ ہم رمضان کا مہینہ کیسے گزاریں، رمضان کا مہینہ ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، اور رمضان کے کیا فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں، رمضان کے اس مہینے کی برکات سے ہم کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اس چیز کو جانیں۔ تو اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں نے چند سوالات، کچھ ایسے ریفلیکٹیو کویسچنز رکھے کہ جو میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا، ان کے جوابات مجھے نہیں چاہیے لیکن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان کے جوابات میرے پاس ہیں یا نہیں ہیں۔ تو تقریباً 5 سے 6 سوالات تھے۔ پہلا سوال یہ ہے، اگر آپ کی زندگی سے رمضان کا مہینہ یا رمضان ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے تو آپ کی شخصیت میں کیا کمی واقع ہوگی، یا آپ کی زندگی ویسے ہی چلتی رہے گی جیسے پہلے چل رہی تھی؟ اگر کچھ بھی نہ بدلے تو کیا واقعی رمضان آپ کی زندگی میں تھا یا نہیں؟ تو یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، جب آپ 14 گھنٹے صرف اللہ کی حکم پر بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، یا مجھ سے فلاں عادت جو ہے وہ نہیں چھوٹتی؟ کیونکہ ہمیں کھانے پینے کی یہ عادت جو ہے ہوتی عام زندگی کے اندر، لیکن ہم 12 گھنٹے 14 گھنٹے یہ عادت چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی عادتیں جن سے لوگ تنگ آئے ہوتے ہیں اور کبھی وہ ہمیں بتا دیتے ہیں آپ کی عادت ہمیں اچھی نہیں لگتی، مثال کے طور پر غصہ ہے یا کوئی بھی عادت ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس غصے پہ کنٹرول کیوں نہیں کر پاتے، یا یہ ہم جملہ کیوں بولتے ہیں کہ مجھ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، یا فلاں عادت جو ہے وہ مجھ سے نہیں چھوٹتی، واقعی نہیں چھوٹتی یا ہم چھوڑنا نہیں چاہتے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تیسرا سوال یہ ہے، جب آپ اپنے کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں، نہ والدین، نہ اساتذہ، نہ کوئی دیکھنے والا، پھر بھی ہم روزہ نہیں توڑتے، تو
ہم کس سے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ اور اگر رمضان میں اللہ کا احساس اتنا مضبوط ہے ہمارے اندر کہ ہم نہیں کھاتے نہیں پیتے، ہم گھر پہ اکیلے بھی ہوتے ہیں، تو رمضان کے بعد وہ احساس کیوں کمزور پڑ جاتا ہے؟ رمضان کے بعد پھر یہ احساس کیوں کمزور ہو جاتا ہے؟ تیسرا سوال، اگر رمضان آپ کی زبان، آپ کے رویے، آپ کے موبائل کے استعمال اور قرآن سے تعلق کو نہیں بدل پاتا تو آپ اصل میں کس چیز کا روزہ رکھتے ہیں؟ صرف کھانے کا؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور سوال، اگر یہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، ہم میں سے کتنے تھے جو پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان میں نہیں ہیں؟ تو اگر یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہوا تو کیا ہم اسے اسی طرح گزاریں گے جیسے پچھلے رمضان ہم نے گزار دیے؟ اگر نہیں تو ہم آخری موقع کا انتظار کر رہے ہیں ابھی تک؟ اور ایک اور سوال والدین سے تھا کہ اگر آپ کے بچے صرف آپ کا رمضان دیکھ کر دین سیکھیں تو وہ کیا دین سیکھیں گے؟ نظم و ضبط والا دین سیکھیں گے یا سستی والا دین سیکھیں گے، قرآن والا دین سیکھیں گے یا موبائل والا دین سیکھیں گے؟ تو یہ کچھ ریفلیکٹیو کویسچنس تھے، پہلے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ رمضان کے مہینے کے بارے میں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اسلامی مہینوں میں 9ویں نمبر پہ آتا ہے، 9واں اسلامی مہینہ ہے، اور یہ ایک ٹریننگ کیمپ کی طرح سے ہوتا ہے، یہ ایک اسکول کی طرح سے ہوتا ہے۔ جیسے اسکول کے اندر ڈیفرنٹ کلاس رومز میں آپ لوگ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ سائنس کی لیب ہے، یہ کمپیوٹر لیب ہے، یہ پڑھنے والا کمرہ ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی ایک اسکول کی طرح سے ہے، ایک ٹریننگ کیمپ کی طرح سے ہے، جس میں بہت سارے کمرے ہیں۔ جیسے ایک کمرہ ہے فاسٹنگ کا کمرہ ہے، روزے کا کمرہ ہے، جس کے اندر ہم جب داخل ہوتے ہیں تو ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم نظم و ضبط سیکھتے ہیں، ہم اللہ کا ڈر سیکھتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں کہ جتنے مرضی مشکل حالات آ جائیں میں پانی نہیں پی سکتا، میں کھانا نہیں کھا سکتا، کچھ ڈسپلنز ہیں جن کو میں نے فالو کرنے۔ تو وہ ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے ہمارے ٹریننگ کیمپ کا جس کے اندر ہم جا کے ڈسپلن سیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک کمرہ ہے جسے ہم تراویح یا نماز کا کمرہ کہہ سکتے ہیں، جس رمضان کے اندر دیکھا ہوگا آپ نے نماز اور تراویح کا خاص طور پہ عام فرض نماز کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں مسجد میں جا کے پڑھیں۔ تو اس ٹریننگ کیمپ کے اندر ہم اس کلاس روم کے اندر کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ نماز والے کلاس روم کے اندر ہم یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیسے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق بنانا ہے، کیسے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے۔ رات کو اتنی لمبی لمبی نماز کے اندر ہم قرآن پاک سنتے ہیں، تو وہ جو ایک روم ہے سمجھ لیں اس کے اندر ہم جا کے اپنا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بناتے ہیں۔ اسی طرح اس ٹریننگ کیمپ کے اندر ایک اور کمرہ بھی ہے جسے ہم قرآن کا کمرہ کہتے ہیں، ایک ایسا روم ہے جس میں ہم جاتے ہیں تو قرآن کی باتیں سیکھتے ہیں، ہدایت کی باتیں سیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں پورا رمضان جہاں پہ بھی ہم بیٹھیں گے، کسی بھی مسجد میں ہوں، ہر نماز کے بعد درس ہو رہے ہوتے ہیں، چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، قرآن کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور جگہ جگہ سے ہمیں ریمائنڈرز مل رہے ہوتے ہیں ہدایت کے بارے میں۔ تو رمضان جو ہے یہ صرف ایک ایسے مہینہ نہیں گزار دینا ہم نے جیسے عام مہینوں کی طرح سے ہم گزارتے ہیں، بلکہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک خاص طرح کا ماحول ہوتا ہے، ایک خاص طرح کے، جیسے ہم کسی ٹریننگ پروسیجر کے اندر سے گزر رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کے اندر سے ہم گزرتے ہیں۔ رمضان کا ایک بہت گہرا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایمان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ ایمان جو ہوتا ہے ہمارا وہ کبھی بڑھتا ہے اور کبھی کم ہوتا ہے۔ ایمان کب بڑھتا ہے؟ جب ہم اچھی محفل میں بیٹھتے ہیں، یا ایمان والے جب قرآن پاک سنتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انفال میں بھی یہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ پہلے ایمان تھوڑا سا کم تھا، تھوڑا سا بڑھ گیا۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں قرآن پاک سے، اچھی محفل میں بیٹھنے سے، جیسا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ جب ہم آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت ہائی لیول کا ہو جاتا ہے، ایمان بہت بڑھ جاتا ہے۔
لیکن جب ہم اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، کچھ کاروباری معاملات میں یا ادھر ادھر گھریلو معاملات میں، تو ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان بالکل کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، اور ایمان کو بڑھانے کے کچھ ذرائع ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں بعد میں، کہ جیسے نماز پڑھنا، اچھی محفل میں بیٹھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن سننا، قرآن کو سمجھنا، نیک لوگوں کے اندر بیٹھنا، صالحین کی صحبت اختیار کرنا، اس سے ایمان انسان کا بڑھتا ہے۔ لیکن اسی طرح سے اگر ہم بری محفل میں بیٹھیں، مثال کے طور پر ہم گانے سنیں، میوزک سنیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہم کریں، تو ہم دیکھیں گے ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ہماری نمازوں کے اندر بھی اس کی کچھ علامات بھی ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے ہماری نمازوں کے اندر خشوع ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر وہ لطف حاصل نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس طرح جب ہم بری محفل میں بیٹھتے ہیں، بری صحبت میں بیٹھتے ہیں، برے دوستوں میں بیٹھتے ہیں، ایسی چیزیں جہاں پہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے، تو آٹومیٹیکلی ہمارا ایمان جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال رمضان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹریننگ کیمپ کے اندر جو میں نے ابھی آپ کو سارا ایکسپلین کیا، اس میں ایسے ذرائع فراہم کیے جا رہے ہوتے ہیں، نماز ہے، صلاۃ التراویح ہے، پھر اس کے علاوہ قرآن جگہ جگہ سننے کو مل رہا ہے، تو یہ ایک ہمارے ایمان کو بڑھانے کا بہت اچھا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک تو وقتی طور پہ بھی ہمارا ایمان بڑھتا ہے، دوسری بات یہ کہ بالکل یہ ہمیں ایسے چارج کر دیتا ہے جیسے سمجھ لیں موبائل فون کو چارج کیا جاتا ہے، اگر فاسٹ چارجر لگایا جائے، سمجھ لیں 30 ڈیز کا فاسٹ چارجر جو ہے وہ ہمارے اندر لگایا جائے، ایمان کو بڑھانے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ تو جب آپ دیکھیں موبائل کو جب ہم فل چارج کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے ہم کام لے سکتے ہیں، کچھ ایپس اس پہ چلا سکتے ہیں، کالز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر موبائل کے اندر سے چارجنگ ختم ہو جائے تو موبائل کیا ہوتا ہے، بس ایک وہ پلاسٹک کا ٹکڑا ہی رہ جاتا ہے نا، اس کا کوئی فائدہ ہم اٹھا نہیں سکتے۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے اندر سے اگر ایمان ختم ہو جائے تو ہم بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کوئی بھی زندہ لاش یا کوئی ایک جانور، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ چیز فرمائی ہے کہ ایسے لوگ جن کے سامنے ہماری نصیحت رکھی جاتی ہے لیکن وہ اس کو مانتے نہیں، جو قرآن پہ عمل نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کو مانتے نہیں، وہ بالکل ایسے ہیں جیسے جانور۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر انسان ہو جاتا ہے جب وہ گناہوں کی طرف جانے لگتا ہے، جب اس کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، ایسی محفلوں میں بیٹھنے لگتا ہے جس سے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو بالکل جیسے موبائل کے اندر سے چارجنگ ختم کر دی جائے تو وہ ایک ڈیڈ پیس آف پلاسٹک رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے انسان کے اندر سے اگر ایمان ختم ہو جائے تو آپ بالکل یہی سمجھ لیں کہ وہ زندہ لاش ہے، وہ چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بالکل جانوروں کی طرح سے ہے، وہ جیسے جانور ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمارے اندر وہ چارجنگ دیتا ہے، وہ ایمان کی چارجنگ پرووائڈ کرتا ہے، جس سے اس مہینے میں ہی نہیں بلکہ پورا سال ہم محسوس کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو ایک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو پورے سال کے لیے ہمیں روزے دے دیتا، نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پہ سختی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایسا خوبصورت مہینہ ہے کہ اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے پروڈکٹیولی گزار لیتے ہیں تو پورا سال ہم اس کی چارجنگ اپنے اندر ریٹین رکھ سکتے ہیں، پورا سال ہم اس سے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ تو بالکل رمضان کا مہینہ آپ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے ہم اپنی باڈی کو چارج کرتے ہیں، لیکن یہ چارجنگ جو ہے یہ ایمان کی چارجنگ ہوتی ہے، اور یہ آپ خود فیل کرتے ہیں کہ یہ چارجنگ آپ کو روزے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، یہ چارجنگ آپ کو قرآن کی تلاوت سننے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ ایسی محفلوں میں جاتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تراویح میں شامل ہوتے ہیں، نماز باجماعت کا اہتمام کرتے ہیں، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، جھوٹ اور ان چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ چارج ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال کیسے ہم لوگ چارج ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ رمضان کا جیسے میں نے آپ کو بتایا ایمان کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے، اسی طرح سے رمضان جو ہے وہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بہت اسٹرانگ کنیکشن بنانے کا کام ذریعہ بھی ادا کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ عام دنوں میں ہماری نماز کے اندر وہ خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوتی جو رمضان کے اندر ہوتی ہے۔ عام دنوں میں آپ دیکھ لیں کہ مساجد میں 2 یا 3 صفیں ہوتی ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں کس طرح جوک در جوک لوگ مساجد کی طرف جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ
کے ساتھ کنیکشن بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ نمازوں کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے. اچھی سے اچھی جگہ پہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم تراویح پڑھیں، جہاں پہ بہت اچھا امام ہو، جہاں بہت اچھی تلاوت میں وہ تراویح پڑھا رہا ہو، ہم وہاں پہ نماز پڑھیں تاکہ ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھے، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کنیکشن بنے. یہ جو رحمت کی برسات ہے، یہ جو ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی شکل میں، اس کو ہم اور زیادہ اپنے اندر ایبزارب کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے ہمارا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسٹرانگ ہوتا ہے رمضان میں اذکار کے ذریعے سے. ہم زیادہ سے زیادہ اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور ایک اور چیز سیلف کنٹرول کے ذریعے، جو کہ روزے کا ایک مقصد بھی ہے کہ ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ایسی زندگی گزارنے کی کوشش رمضان کے دنوں میں ہم کر رہے ہوتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہو. ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ روزے کا ایک مقصد بھی ہے اور رمضان کے مہینے کا بھی ایک بہت بڑے مقاصد میں سے ہے، وہ ہے تقوی. تقوی ایک عربک ورڈ ہے اور اس کی بہت زیادہ اور خوبصورت ڈائمنشنز ہیں، لیکن بہت آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو تقوی ایک سیلف ڈسپلن کا نام ہے. اور اس طرح سے ڈسپلن ہونا کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا احساس رکھتے ہوئے جب ہم اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کرتے ہیں، اس کو تقوی کہتے ہیں. ویسے تو انگریز بھی اپنے آپ کو بہت سیلف ڈسپلن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ سگنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سگنلز کو بریک نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے یا کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن ان کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کریں. ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو رمضان کا مہینہ روزے کی حالت میں ہم رہتے ہیں سارا دن، یہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ جو روزے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں اے ایمان والو، یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. لیکن اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از دا پرپز آف فاسٹنگ؟ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو. تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے نیکی کے کام کرنا شروع کر دے. یہی چیز تقوی ہے. اور آپ دیکھیں روزے میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی کہ ہم لوگ سارا دن گھر میں کئی دفعہ اکیلے ہوتے ہیں یا گھر میں کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ہماری فریج میں پانی بھی ہے، ہر چیز بھی ہے، لیکن ہم کیوں نہیں کھا پی لیتے؟ ایک چھوٹا سا بچہ اگر اس انس کو بھی ہم روزہ رکھوائیں یا ہاشم کو بھی روزہ رکھوائیں، انہوں نے لاسٹ ایئر رکھے تھے، یہ بھی کہتے ہیں کہ بابا ہم روزہ کب کھلے گا، اچھا کتنا ٹائم رہے گا. ان کو روزہ تو لگ رہا ہوتا ہے لیکن جا کے یہ پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے. تو یہ روزہ کیا ٹریننگ کروا رہا ہوتا ہے؟ روزہ یہ ٹریننگ کروا رہا ہوتا ہے کہ ہر جائز چیز بھی موجود تھی میرے سامنے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر میں نے جائز چیز بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالی. جب ہماری یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ جائز چیزوں سے بھی اللہ کے حکم سے میں بچ سکتا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں ایک گھونٹ کیا ایک قطرہ بھی منہ میں نہیں پانی کا ڈالوں گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک قطرہ بھی نہیں انسان ڈالتا، اور اگر غلطی سے چلا جائے تو اللہ سے استغفار کرتا ہے. تو اگر ہم روزے کی حالت میں ان سب چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو باقی رمضان کے بعد پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ہم اپنے وہی گناہ، وہی طریقہ کار. روزے کی حالت میں ہم کوشش کرتے ہیں ہم کسی کو ساتھ جھوٹ نہ بولیں. تو یہ کیا ٹریننگ ہماری اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں بھائی، تم جھوٹ نہ بولو. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تم اللہ کے احکامات کو نہ توڑو. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تم اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے روزے کی حالت میں. تو روزے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، ہم تقوی کی روش پر چل پڑیں، اور اس مہینے میں نہیں بلکہ آنے والے پورے سال اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اگر میں نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس سے وہ ناراض ہو گیا تو وہ مجھے سزا دے گا. سزا اور جزا کا کانسیپٹ اپنے ذہن کے اندر لکھیں. تو روزے کا جو ایک مقصد ہے وہ ہے تقوی کا حصول. اور تقوی کیا ہے؟ سیلف ڈسپلن، اپنے آپ کو ڈسپلن میں لے کے آنا. جیسے یہ چیز رکھنا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچنا. تقوی کی ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچنا کہ کیا اس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائیں.
اور روزے میں بھی یہی دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے، پانی پینے سے پہلے بھی سوچتے ہیں میرا روزہ تو نہیں ہے، نوالہ ڈالنے سے پہلے میرا روزہ تھا۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچنا کہ کیا یہ کام اللہ کو پسند آئے گا یا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اسی چیز یہ بھی ایک تقویٰ کی ڈائمنشن ہے۔ اور پھر دوسری ڈائمنشن جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کی کہ اپنے آپ کو روکنا جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اس سے یہ اللہ تعالیٰ کا احساس بھی ہمارے دل میں اور زیادہ بڑا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی نہیں ہے وہ ایک ذات ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، آسمانوں اور زمینوں کے اندر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی فرمائی ہے، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ اپنے دلوں میں تم کوئی چیز چھپاؤ یا لوگوں کے سامنے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ احساس جو ہے تقویٰ کہلاتا ہے کہ جب انسان اپنے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ ذات میرے دلوں والی بات، میرے دل میں چھپی بات بھی جانتی ہے، پھر انسان یہ کرتا ہے کہ اپنے دل کی صفائی کے اوپر بھی کام کرتا ہے کہ میں کسی کے لیے برا نہ سوچوں، میرے دل میں کسی کے بارے میں برے خیالات نہ آئیں، کسی نے اگر میرے ساتھ برا کیا تو میں اس کو معاف کر دوں۔ جیسے کہ وہ صحابی تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، اور اس بات پہ دی تھی کہ وہ رات کو ان لوگوں کو معاف کر کے سوتے تھے جنہوں نے ان کے ساتھ برا کیا، وہ ان کو معاف کر دیتے تھے رات کو سونے سے پہلے۔ تو تقویٰ میں ایک یہ چیز ہے۔ پھر اس کے علاوہ تقویٰ میں ایک اور چیز ہے کنٹرولنگ ڈیزائرز اوور اللہ، اپنی خواہشات کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ترجیح دینا۔ یہ بھی اسکالرز تو کہتے ہیں یہ بھی شرک کی ایک فارم ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آ جاتا ہے اور ہم اس کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ میرا دل اس کو نہیں چاہ رہا، میرا دل نہیں کر رہا ابھی میں مسجد میں جاؤں، میرا دل نہیں کر رہا ابھی میں نماز پڑھوں، اللہ کا کیا حکم ہے تم اس وقت نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آ رہی ہیں، آؤ نماز کے لیے، آؤ بھلائی کے لیے، میں کہتا ہوں میرا بھی دل نہیں چاہ رہا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ترجیح دے دی۔ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ کچھ لوگ عبداللہ نہیں ہوتے، کچھ لوگ عبد الدینار ہوتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے بندے نہیں ہوتے بلکہ کس کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں؟ مال کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو زیادہ اوپر رکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں جو چیز خود پسند آتی ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ میوزک سن لیں، گانا سن لیں، کوئی فلم ہی دیکھ لیں، لیکن ہمیں کچھ لوگ بتانے والے بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارا ضمیر سب سے بڑا ہوتا ہے، نفس لوامہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کیا، وہ ہمیں فوراً بتاتا ہے تیرا روزہ ہے، خراب ہو جائے گا تیرا روزہ، صبح سے تو بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، لیکن تو وہ پھر یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ چیز ہمیں اپنی ڈیزائرز کے اوپر سیلف کنٹرول سکھاتی ہے، اور یہی روزے کا ایک مقصد بھی ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک سوال بتاؤں گا جو اس کے جواب کی طرف لے کے جاؤں گا، وہ یہ ہے کہ رمضان اصل میں ہے کیا؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دن کے ٹائم بھوکا رہ لیا اور شام کے ٹائم 45 منٹ یا 50 منٹ کی تراویح پڑھ لی، وہ بھی بہت چنیدہ لوگ ہی جاتے ہیں اس کی طرف، تو یہی شاید رمضان ہے، یہی روزہ ہے، اور یہی اسی طریقے سے ہم نے پورا مہینہ یہ گزار دینا ہے۔ بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دن بھر کا روزہ، اور اس روزے کے اندر صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام روزہ نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے جو دن کے اندر جھوٹ بولنا، برے کام کرنا، برائیاں کرنا نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بھوکا پیاسا رکھنے سے ہمیں کوئی اذیت نہیں دینی، ہمیں اللہ تعالیٰ اذیت نہیں دینا چاہتے، بلکہ ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے تم بھوک اور پیاس سے بچ رہے ہو، اس طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے تم نے بچنا ہے۔ تو دن بھر کا روزہ سے تمہیں بھوک اور پیاس سے بچانے والا نہ ہو، کیونکہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا ہے، الفاظ میں آپ کو مفہوم سنا رہا ہوں کہ بہت سارے روزے داروں کو سوائے بھوک اور پیاس کے روزے سے کچھ نہیں ملتا۔
ان کا روزہ بس یہی چیز کا ہوتا ہے کہ وہ بھوکے رہ لیتے اور پیاسے رہ لیتے اور اپنے آپ کو کچھ اذیت دے لیتے، بلکہ روزہ تو اصل یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے اوپر ضرب لگائے، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے جو عام دنوں میں وہ نہیں کرتا، تاکہ اس کی ایک سیلف ٹریننگ ہو۔ تو دن بھر کا روزہ اور رات بھر جو ہے وہ قرآن کے ساتھ انسان کی گزرنی چاہیے۔ یہ ہے رمضان کی حقیقت۔ ایک حدیث سے میں آپ لوگوں کو یہ چیز واضح کروں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا رمضان سے چند دن پہلے، اور اس میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، ہمارے اوپر ایک بہت عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ جیسے ایک بہت بڑی سی کوئی بلڈنگ آ رہی ہو، کوئی بہت بڑی سی چیز آ رہی ہو تو پہلے اس کا سایہ آنے لگتا ہے نا، ڈائریکٹ تو وہ نہیں آ جاتی، تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے جی سینٹورس کے پاس وہ سمجھانے لگ گئے ہیں یا فلاں بہت بڑی کوئی بلڈنگ ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ایک بہت عظیم مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر مبارک، جو ایک بہت مبارک مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو کہ اتنی خوبصورت رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب اگلی بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے جو ہیں وہ فرض کیے ہیں۔ وقیامہ لیلۃ تطوعا، اور اس کی رات کا جو قیام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نفلی رکھا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں دو چیزوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ تو جعل اللہ کا بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے ہیں، کسی ایک چیز کو فرض رکھ دیے، ایک چیز کو نفل رکھ دیے۔ لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صرف صبح کے وقت روزہ رکھ لینا ہی اس مہینے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ جو راتیں ہیں انسان کی وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم سورہ مزمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ کتنا وقت تراویح ہونی چاہیے؟ کوئی 45 منٹ کی ہونی چاہیے یا 50 منٹ کی ہونی چاہیے یا 1 گھنٹے کی ہونی چاہیے؟ یا ایھا المزمل قم، اے اوڑھنی لپیٹنے والے اٹھ جائیے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ کھڑے ہو جائیں راتوں کے وقت، اللہ کی عبادت کریں، نصف رات ہو یا اس سے کچھ کم ہو، او زد علیہ، یا اس سے تھوڑی سی زیادہ، یعنی کہ 1/3 بھی ہو سکتی ہے، 1/2 بھی ہو سکتی ہے، 2/3 بھی ہو سکتی ہے۔ رات کا ایک حصہ، دوسرا حصہ یا تیسرا حصہ، اس میں کیا کرو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، نصف رات ہو یا اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو، اس میں قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو۔ رات کے قیام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یا تو وہ 1/3 ہونا چاہیے یا 1/2 ہونا چاہیے یا 2/3 ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگوں کو تو بس تراویح آدھے پونے گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ بلکہ راتیں، مومن کی راتیں جو ہیں، رمضان کی راتیں، وہ ایسے قیام میں گزرنی چاہیے جس میں وہ قرآن خوبصورتی سے پڑھے، قرآن خوبصورتی کے ساتھ سنیں۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا مہینہ تم پہ آنے والا ہے جو بہت عظیم مہینہ ہے، جس کے دن کو اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے بنایا ہے اور رات جو ہے وہ طویل قیام کے لیے بنائی ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، یہ بہت مشہور حدیث ہے اور بہت اوتھینٹک حدیث ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اے اللہ تو مجھے اس رمضان میں بخش دیں، اے اللہ تو میرے گناہ معاف کر دیں، تو مجھے نیک بندہ بنا لیں، تو مجھے بندے کا پتر بنا دیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ اور اسی حدیث میں آگے من قام رمضان، دوسرا لفظ، جس نے قیام کیا رمضان کا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور تیسرا جملہ ہے ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر اس حدیث میں کیا کہ جس نے روزے، رات کا قیام
اور اسپیشلی آخری جو لیلۃ القدر ہے اس کا قیام کیا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑایا کہ اے اللہ تو مجھے ایک اچھا انسان بنا دے، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو یہاں پہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ روز جو دن ہے ایک رمضان کا، ایک روزوں کا، اس میں دن کے وقت تو روزہ رکھا جائے گا، لیکن رات کے وقت قیام کیا جائے گا، رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے کھڑا ہوا جائے گا، اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی، اچھے طریقے سے کی جائے گی اور خوبصورتی کے ساتھ کی جائے گی۔ تو رمضان کا تعلق ایمان کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا، تقویٰ کے ساتھ بتایا، پھر رمضان کیا ہے، اور اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ رمضان کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں یہ بات فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ھدی للناس، یہ ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے، یہ لوگوں کی گائیڈنس کے لیے نکالا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا ہمیں کوئی فلاں معاملے میں میری کوئی ہدایت کر دے، جاب کے بارے میں میری کوئی ہدایت کر دے، کمانے کے حوالے سے میری کوئی ہدایت کر دے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے میری کوئی ہدایت کر دے، تو سب سے بڑی ہدایت الہدا وہ یہ قرآن ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور اچھائیوں اور برائیوں میں تمیز کرنے والا بھی یہی ہے، یہ بتاتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری۔ تو یہ رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ دخان کی جو پہلی آیتیں ہیں ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں ہی قرآن مجید نازل ہوا، اور اسی میں ایک وہ رات ہے جس رات کو لوگوں کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حامیم، اور قسم ہے اس کتاب کی جو کہ کھلی کتاب ہے ہر کسی کے لیے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے ایک مبارک، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک رات کے اندر ہم نے اس کو نازل کیا، انا کنا منذرین، تاکہ لوگوں کو ڈرایا جا سکے، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں آپ کی تقدیر کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں، آپ کے تقدیر کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صادر کرتے ہیں اگلے سال کے، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ ہر ہفتے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، پیر و جمعرات والے دن، حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر و جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن ہمارے اعمال فرشتے جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، تو پیر و جمعرات والے دن بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سالانہ جو سلسلہ ہے وہ اس رات کو ہوتا ہے جس رات کو قرآن مجید نازل ہوا، اور وہ رات رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ بہت گہرا ہے، اس کی ریڈنگ کی جائے، اس کی لسننگ کی جائے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کی جائے، جس بھی طرح سے ہم قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں تو ہمیں اس مہینے کے اندر کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کے ساتھ چند باتیں کروں گا کہ رمضان کی تیاری کیسے کی جائے اس مہینے کی۔ جو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنے کچھ گول سیٹ کریں۔ دنیا میں جب بھی ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے ہم اس کے لیے کچھ گول بناتے ہیں، کچھ اپنا ویژن بھی سیٹ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام مکمل کرنا ہے، میرا بیٹا آسٹریلیا پڑھنے کے لیے چلا جائے، میں یہ کر لوں، میں یونیورسٹی میں ٹاپ کر لوں، ہر چیز کا ہم گول بناتے ہیں، میرے اتنے مارکس آ جائیں، میرے اتنا CGPA آ جائے، میرا فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے، میرا امریکہ کا ویزا لگ جائے، میرا کینیڈا کا فیملی ویزا لگ جائے۔ تو یہ کہ رمضان کے لیے جو اتنا مقرب اور اتنا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے ہم ابھی سے ہی اپنا پلان بنائیں کہ رمضان کے بعد میرا ورژن کیا ہوگا، میں کس ورژن میں سامنے آؤں گا، کیا میں نمازی بن کے سامنے آؤں گا، کیا میں متقی بن کے سامنے آؤں گا، میرے اندر کیا تبدیلی آئے گی اس مہینے کے بعد۔ اپنے اندر اپنا کوئی تو ایک گول ہم سیٹ کریں، اس مہینے کے بعد میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا، اس مہینے کے بعد میرے اندر فلاں جو برائی ہے، حرام ریلیشن شپ رکھنے کی برائی ہے، میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ کوئی تو میں اپنا گول رکھوں اس مہینے کے اندر، میں تہجد پڑھنے لگ جاؤں گا، یا اس مہینے کے اندر میں اعتکاف کروں گا، میں نمازیں تمام باجماعت پڑھوں گا، اور اس مہینے کے بعد انشاءاللہ میں باجماعت نمازی کے طور پہ سامنے آؤں گا۔
کیا گول ہم نے ابھی تک اس مہینے کے لیے سیٹ کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو اس کے بارے میں ہم سوچیں اور اس پہ محنت کریں کہ ہمارا رمضان کے بعد کا ورژن کیسا ہونا چاہیے، اور پھر اس مہینے کے اندر ہم اپنے دل کے اوپر کام کریں، ہم اپنے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے دلوں کی جو بیماریاں ان کو ختم کریں۔ دلوں کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ جھوٹ بولنا، حسد کرنا، غیبت کرنا، دل میں کسی کے لیے برائی رکھنا، کسی کے لیے کینہ رکھنا، یہ بیماریاں جو ہیں یہ اگر ہم نے اپنے دلوں سے نہیں نکالی اور یہ پورا مہینہ ہم نے ایسے ہی گزار دیا تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارا رمضان سے ہم نے کیا سیکھا یا اس کا ہمارے دل پہ کیا اثر ہوا، ہماری زندگی پہ کیا اثر ہوا۔ ہم ویسے کہ ویسے ہی ہیں جیسے اس ٹریننگ کیمپ میں آنے سے پہلے تھے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا ٹریننگ کیمپس میں جاتے ہیں، کوئی آفیشیل یا سکولز کی، جیسے پہلے جاتے تھے ویسے ہی نورے جو ہیں وہ بعد میں آ جاتے ہیں، اسی طرح ہی ہوتے ہیں وہ بعد میں۔ تو دل پر کام کریں ہم لوگ، پہلے تو اپنے گول سیٹنگز ویسے کریں، پھر دل کے اوپر کام کرنے کی گول سیٹنگ کریں، اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے کم از کم ایک جسم کے حصے کو مومن بنائیں اس رمضان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ کم از کم اس رمضان میں اپنی آنکھوں کو مومن بناؤں گا، اپنی آنکھوں کے اوپر کام کروں گا، ان کو غلط استعمال نہیں کروں گا اپنی زندگی کے اندر۔ ایک ایک چیز پہ بھی ہم کام کریں تو دیکھیں چند سالوں بعد ہمارا پورا جسم تو نہیں لیکن بہت سارے حصے جو ہیں وہ ایمان کی حالت میں آ جائیں گے۔ میں اپنے ہاتھوں کا صحیح استعمال کروں، میں اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کروں، میں اپنی ٹانگوں کا صحیح استعمال کروں، میں کیا دیکھتا ہوں، میں کیا سنتا ہوں، میرے کانوں میں کیا چیز جاتی ہے۔ ایک حصے کو تو اللہ تعالیٰ کے آگے میں جسٹیفائی کرنے والا بنوں کہ یہ حصہ میں صرف تیری رضا کے لیے استعمال کرتا تھا۔ یہ ہمارا اس طرح کے گولز ہونے چاہیے، اور پھر صدقہ اور خیرات کا خصوصی اہتمام کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے عام دنوں کی نسبت۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بہت غنی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو کام ہم نے اس مہینے میں نہیں کرنے ان کی بھی لسٹ بنائیں، جیسے کرنے والے کاموں کی لسٹ ہم بنا رہے ہیں، جو کام ہم نے نہیں کرنے جن سے ہم نے رکنا ہے ان کی ہم لسٹ بنائیں۔ ہم بنائیں کہ اس مہینے میں نیٹ فلکس نہیں دیکھوں گا، اس مہینے میں ویڈیوز نہیں دیکھوں گا، میں میوزک نہیں سنوں گا، میں کن کن برائیوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، میں غیبت کرنے سے رکوں گا، مجھے فلاں بری عادت ہے میں اس عادت سے رکنے کی کوشش کروں گا۔ اپنے آپ کو روکنے کے کاموں کی بھی لسٹ بنائیں کہ میں اس مہینے، یہ لسٹ بہت لمبی ہو سکتی ہے ہم گناہ گار لوگوں کے لیے، 20 25 30، کہ یہ کام میں اس مہینے میں نہیں کروں گا۔ میں اپنے آپ کو ٹرین کروں گا کہ میں ان کاموں سے بچوں گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ کیسے پکڑتا ہے، کیسے وہ ہمیں اپنے قریب کرتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف 10 قدم آگے آتے ہیں، ہمیں اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اور یہ چیز میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھی ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو ہدایت کی طرف لے کے آتا چلا جاتا ہے۔ تو کن کاموں سے بچنا ہے۔ ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے افطاری کے حوالے سے، کہ افطار بوفے اور ڈنرز اتنے مہنگے لوگ اٹینڈ کرتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بندہ 6-8 ہزار روپے کا بوفے ڈنر کا جاتا ہے جس میں بہت سارے کھانے لگے ہوتے ہیں، اور کھائے کتنے جاتے ہیں؟ مختصر چند ایک کھائے جاتے ہیں، اور یہی پیسے آپ کسی غریب کو دے کے کتنے ہی لوگوں کی افطاری کروا سکتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی اب یہ بہت ٹرینڈ بن گیا کہ ہر جگہ بوفے ڈنرز ہو رہے ہیں اور اتنے مہنگے بوفے لگ رہے ہیں، اور لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے ملک میں، فلسطین میں، سیریا میں ایسی تنظیمیں ہیں جو ادھر تک کھانا پہنچاتی ہیں، ان کی افطاری کے انتظامات کرتی ہیں، آپ ان کو دے دیں اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے، کیونکہ ایک انسان کی افطاری پہ اتنا پیسہ تو نہیں لگتا کہ جتنا پیسہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کوئی دعوت دیتا ہے تو اسے کہیں کہ میں ایسی دعوت پہ آؤں گا، ایسی دعوت پہ آؤں گا جو بالکل مناسب ہو۔ اس طرح کے ہزاروں روپے کے بوفے ڈنرز کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، اور لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ اتنے پیسوں سے بہت سارے لوگوں کی افطاری ہو سکتی ہے، ایسے لوگوں کا ایک وقت کا کھانا آ سکتا ہے جو کتنے دنوں سے بھوکے ہیں۔ تو اس چیز کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے۔ اور ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے وہ
رمضان کے اندر شو آف کیا جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے اسپیشلی جایا جاتا ہے، اور اس کے لیے عام عمرے سے 10 گنا زیادہ پیسے خرچے جاتے ہیں۔ پھر ادھر ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، دیکھیں جی ہم رمضان میں ادھر آ گئے ہیں، وہاں آ گئے ہیں، ہم نے یہ ہوٹل بک کروایا ہے۔ اگر آپ نے پہلے عمرہ کر لیا ہوا ہے اور آپ بہت دفعہ عمرہ کر چکے ہوئے ہیں، تو آپ کسی اپنے بہن بھائی کو عمرہ کروا سکتے ہیں، اپنی غریب بہن کو عمرہ کروا سکتے ہیں، بہن بھائی کے لیے، یا کسی ملازم کو عمرہ کروا سکتے ہیں۔ خود بھی 10 15 دفعہ عمرے کر چکے ہیں، لیکن رمضان میں اسپیشلی اس لیے جاتے ہیں دکھاوے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے سے محفوظ رکھے۔ اگر تو نیت خالص ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں چیزوں کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جتنے پیسوں میں 10 لوگ عمرہ کرتے ہیں، وہ ایک شخص عمرہ کر کے آتا ہے رمضان کے مہینے میں، اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ تو رمضان کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں کہ اس مہینے کے اندر کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، تقویٰ کیا ہے جو اس مہینے کا مقصد ہے، اس کا حصول کیسے کیا جائے گا، ایمان کو کیسے بڑھایا جائے گا۔ اسی حوالے سے ہمارے IQL کے اندر ہر رمضان کے اندر تراویح کی ارینجمنٹ کی جاتی ہے۔ اس دفعہ بھی تراویح ہوگی انشاءاللہ، جس میں میں اور دوسرے ہمارے بھائی ادھر ہم مل کے تراویح پڑھاتے ہیں، بیچ میں خلاصہ قرآن بھی ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی آئیں، اور خواتین کے لیے بھی نیچے ہال کے اندر ارینجمنٹ ہوتی ہے، خواتین کو بھی آپ بھیجیں اپنے گھر سے۔ تو ایک بہت ہی اچھی محفل بنتی ہے الحمدللہ، ہر سال یا پچھلے 8 10 سال سے کر رہے ہیں۔ تو آپ اس میں خود بھی شامل ہوں، اپنے ساتھ دوسرے بھائیوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی ضرور اس کی دعوت دیں کہ وہ بھی آئیں۔ تو 8 بجے ہماری تراویح ہوا کرے گی انشاءاللہ سٹارٹ۔ تو انشاءاللہ اس میں پھر اینڈ پہ قنوت نازلہ دعا بھی پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں آپ شرکت فرمائیں۔ اس کے علاوہ کچھ سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔